ایران کی جانب سے اسرائیل پر براہ راست حملہ 3 دہائیوں کے بعد کسی ملک کا اسرائیل پر براہ راست حملہ ہے۔ اس سے قبل سن 1991 میں عراق نے براہ راست اسرائیل کو اپنا ہدف بنایا تھا۔ 17 جنوری 1991 کو دوسری خلیجی جنگ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحادی افواج نے عراق پر فضائی اور زمینی حملے کیے۔ یہ حملے اگست 1990 میں عراق کی جانب سے کویت پر حملے کے جواب میں کیے گئے تھے۔ اتحادی قوتوں کی جانب سے عراق کے خلاف آپریشن کے آغاز کے صرف ایک دن بعد اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین نے اپنی اس دھمکی پر عمل کر دکھایا کہ اگر اتحادی افواج ان کے ملک پر حملہ آور ہوئیں تو وہ اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے عراقی افواج نے صدام حسین کے احکامات پر اسرائیل پر تقریباً 40 اسکڈ میزائل داغے۔ ماہرین نے اس اقدام کو عراق کی جانب سے اسرائیل کو اس جاری تنازع سے گھسیٹنے کی کوشش قرار دیا تاکہ کویت پر حملے کے باعث عراق کی مذمت کرنے والے عرب اور اسلامی ممالک کے اتحاد میں تقسیم پیدا کی جا سکے۔ عراق پر حملہ کرنے والی امریکی اتحاد میں بعض وہ مسلم ممالک بھی شامل تھے جو صدام حسین کے کویت پر حملہ کرنے کے فیصلے کے ناقد تھے۔ اسرائیل پر داغے گئے عراقی میزائلوں کے اہداف تل ابیب، حفا پورٹ اور سرائے نیگیو کے علاقے تھے جہاں جوہری ری ایکٹر واقع ہے۔ سن 2021 میں اسرائیل پر عراقی میزائل حملوں کے 30 سال مکمل ہونے پر اسرائیلی فوج نے اپنے آرکائیو کے کچھ حصے شائع کرنے کی اجازت دی، جن میں انکشاف کیا گیا کہ 18 جنوری سے 25 فروری 1991 کے درمیان اسرائیل پر عراقی میزائلی حملوں کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے شائع ہونے والی آرکائیو ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ عراقی میزائلوں نے عمارتوں کو نقصان پہنچایا تھا جبکہ کچھ فیکٹریوں میں آگ بھی لگ گئی تھی۔ ان ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ کیسے اس وقت اسرائیلی شہریوں نے گیس ماسک پہن رکھے تھے اور پورے ملک میں سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عراق کی جانب سے میزائل حملوں کے بعد اس وقت کی امریکی انتظامیہ نے اسرائیل پر شدید سفارتی دباؤ ڈالا تاکہ اسے عراق کے خلاف براہ راست حملہ کرنے سے باز رکھا جا سکے۔ اسرائیل نے عراق کو براہ راست جواب نہ دینے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن بدلے میں اس نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے یورپی اڈوں پر نصب پیٹریاٹ اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کو فوری طور پر فعال کرے۔ رواں ماہ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیل کے فضائی حملے کو ایران نے اسے اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا تھا، اور یہ بھرپور جواب 13 اپریل کو دیکھنے کو ملا جب اسرائیل پر بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرون داغے گئے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دہائیوں سے جاری کشیدگی میں یہ پہلا موقع تھا جب ایران اسرائیل پر براہ راست حملہ آور ہوا، کیونکہ اس سے قبل دونوں ممالک برسوں سے شیڈو وار لڑ رہے تھے، جہاں دونوں بغیر ذمہ داری قبول کیے خطے میں ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بناتے نظر آ رہے تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی نے کہا کہ آپریشن، جسے ایران نے سچا وعدہ کا نام دیا ہے، کے دوران اس نے گولان کے شمال میں ایک اسرائیلی انٹیلیجنس مرکز اور اسرائیل کی نیواتیم بیس کو نشانہ بنایا جو صحرائے نیگیون میں F-35 طیاروں کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہاگری اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران سے داغے گئے چند بیلسٹک میزائلوں نے نیواتیم میں بیس کو معمولی نقصان پہنچایا، لیکن یہ بیس اب بھی فعال ہے۔ اس حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنے ملک کے پختہ عزم کی تجدید کی، تاہم امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق امریکہ نے اسرائیل پر واضح کیا کہ وہ ایران کے خلاف کیے گئے کسی بھی جوابی حملے میں براہ راست حصہ نہیں لے گا۔ اہلکار نے مزید کہا کہ بائیڈن نے اسرائیل کو اپنے رد عمل میں محتاط رہنے کی تاکید کی ہے، لیکن انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ آیا وائٹ ہاؤس نے اسرائیل کو ایران کے خلاف وسیع حملہ شروع کرنے سے خبردار کیا تھا یا نہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ایرانی حملے کا جواب جس طرح سے چاہے گا، جس وقت چاہے گا، دے گا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے کوئی بھی رد عمل خطے میں جاری کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گا۔